بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سگریٹ اور نشے کی چیزوں کی مذمت۔ پہلا سوال، کیا سگریٹ پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ جواب، جی ہاں، احتیاط واجب کی بنا پر روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال، روزے دار سگریٹ اور تمباکو یا دھواں وغیرہ حلق میں چلا جائے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ جواب، مسئلہ نمبر 1585۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ روزہ دار سگریٹ اور تمباکو وغیرہ کا دھواں بھی حلق تک نہ پہنچائے۔ تیسرا سوال، سگریٹ پینا کیسا ہے؟ جواب، اگر سگریٹ پینا گرچہ آئندہ زندگی میں مہم نقصان رکھتا ہو، چاہے وہ مہم نقصان یقینی ہو یا مشکوک کہ جس سے عاقل افراد کے نزدیک خوف حاصل ہوتا ہو تو حرام ہے، لیکن اگر مہم نقصان سے مطمئن ہو گرچہ اس جہت سے کہ پینے میں زیادہ روی نہ کرے تو حرج نہیں ہے۔ چوتھا سوال، سگریٹ پینا جبکہ ضرر اور نقصان کا سبب بھی نہ ہو تو کیا جائز ہے؟ جواب، مسئلہ نمبر 2286۔ ایسے شخص کے لیے سگریٹ پینا جس نے سگریٹ پینے کی شروعات کی ہے، اگر اہم اور قابل توجہ ضرر اور نقصان کا باعث ہو، جیسے کسی عضو کا ناقص ہونا، گرچہ آئندہ ہو تو حرام ہے، چاہے وہ ضرر معلوم اور یقینی ہو یا ضرر کا گمان رکھتا ہو یا ضرر کا احتمال اس حد تک پایا جاتا ہو کہ عاقل افراد اس کی سلامتی سے خوف زدہ ہوں، لیکن اگر مطمئن ہو کہ ایسا ضرر پیش نہیں آئے گا، گرچہ یہ اس جہت سے ہو کہ کم سگریٹ پیے تو حرام نہیں ہے۔ لیکن جس شخص نے سگریٹ پینے کی عادت ڈالی ہے، اگر مسلسل پیتے رہنا اس کے لیے اہم ضرر رکھتا ہو تو لازم ہے کہ ترک کرے، مگر یہ کہ ترک کرنا اس سے زیادہ ضرر اور نقصان کا باعث ہو، یا یہ کہ سگریٹ کا چھوڑنا اس کے لیے بہت زیادہ سخت ہو، جو معمولاً قابل تحمل نہیں ہے۔ پانچواں سوال، نشیلی چیزوں کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ جواب، مسئلہ نمبر 2285۔ نشیلی چیزوں کا استعمال اگر اہم ضرر رکھتا ہو تو حرام ہے، گرچہ ایسا ضرر مسلسل نشے کرنے کی وجہ سے لاحق ہو یا کسی اور وجہ سے ہو، بلکہ احتیاط واجب ہے کہ بالکل نشیلی چیزوں کا استعمال نہ کریں گرچہ اہم ضرر نہ رکھتی ہو۔ چھٹا سوال، بھنگ چرس کا پینا کیا اسلام میں حرام ہے؟ جواب، بھنگ جس کو فارسی زبان میں بنگ اور اردو میں بھنگ اور عربی میں بنج کہتے ہیں، اس کی کاشتکاری، اس کی کھیتی کرنا، خرید و فروش یا اس کا استعمال کرنا حرام ہے، اور اس قدر مذمت کی گئی ہے کہ حتی انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ بطور نمونہ
چند روایات کو یہاں ذکر کرتے ہیں۔ پہلی حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاتی زمان علی امتی یاکلون شیئا اسمہ البنج انا بریء منہ وہم بریئون منی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگ ایک چیز سے استفادہ کریں گے جس کو بھنگ کہتے ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے بیزار ہوں اور وہ لوگ مجھ سے بیزار ہیں۔ دوسری حدیث میں حضرت نے ارشاد فرمایا، سلموا علی الیہود والنصارى ولا تسلموا علی عقل البنج، اگر ضرورت پڑے یہودیوں اور عیسائیوں پر سلام کرو، لیکن ان پر سلام مت کرو جو لوگ بھنگ سے استفادہ کرتے ہیں۔ تیسری حدیث میں حضرت نے ارشاد فرمایا، من احتقر ذنب البنج فقد کفر، جو شخص بھنگ کو پینا آسان اور ہلکا سمجھتا ہو وہ کافر ہو گیا ہے۔ سوال، بھنگ پینے کی سزا کیا ہے اور کیسا ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا، من اکل البنج فکأنما ہدم الکعبہ 70 مرہ وکأنما قتل 70 ملکا مقربہ وکأنما قتل 70 نبیا مرسلا وکأنما احرق 70 مصحفا وکأنما رمى الى اللہ 70 حجرا وهو ابعد من رحمت اللہ۔ جو شخص بھنگ پیتا ہو وہ ایسا ہے کہ جس نے 70 مرتبہ خانہ کعبہ کو منہدم کیا ہو، ایک، دوسرے اور 70 انبیاء مقرب خدا کا قتل کیا ہو، 3 اور 70 قرآن کو آگ لگائی ہو، 4 اور 70 پتھر خدا کی طرف پھینکے ہو اور وہ خدا کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ توجہ، لیکن افسوس آج کل ہمارے معاشرے میں ہمارے مذہب کے نام پر بعض لوگ اس فعل حرام کو انجام دیتے ہیں اور مذہب کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالی انہیں ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے تمام مومن و مومنات کے لیے، بالخصوص ہماری شریک حیات فاضلہ حافظ قرآن مبلغہ مؤلفہ مقبورہ مرحومہ عالم بطول فاطمہ بنت مولانا اقبال حیدر حیدری کی روح کو ایصال فرمائے اور خداوند عالم ان کو جوار معصومین علیہم السلام میں جگہ عنایت فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة، صلى الإله عليك يا خير البشر